بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، آپ تسکین پاتے اور وعدے والے وقت کے انتظار میں رہتے کہ کچھ دنوں بعد وحی کے آنے کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا، اور سب سے پہلے سورہ مدثر کی یہ آیتیں اتاری، کملی پوش اٹھ اور لوگوں کو گمراہی کے انجام سے ڈرا اور اپنے پالنہار کی عظمت و جلال کو بیان کر اور لباس پاک کر اور بتوں سے جدا رہ اور زیادہ حاصل کرنے کی نیت سے اچھے ویوہار نہ کر اور اپنے پالنہار کے معاملے کی اذیت و مصیبت صبر اختیار کر۔ ان آیتوں نے گویا زندگی کی انسانی مقصد کی تکمیل کر دی، کیونکہ سورہ علق میں کہا گیا ہے کہ انسانیتیں گمراہ کے لیے صحیح علم شرط ہے۔ یہ نہیں کہ کچھ بھی نہیں، اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ صحیح علم کی اونچائی اور بڑائی کے مان لینے کے بعد بھی انسانیت کی تکمیل اس وقت تک ناممکن ہے۔ صحیح علم کے ساتھ صحیح عمل بھی موجود ہو، اسی لیے کہ اگر علم صحیح ہے اور عمل صحیح مفقود ہو تو اس کا فائدہ معطل اور بیکار ہے، اور اگر عمل ہے اور صحیح علم ندارت تو وہ عمل نقصان کی وجہ ہے۔ درست و ہدایت اور سیدھے راستے کے لیے دونوں ہی کا وجود ضروری ہے، اور تبھی انسانیت گمراہ حاصل کر سکتا ہے۔ غرض، جس طرح سورہ علق کی آیتیں سے علم نافع کی اور سے اشارے کیے، اسی طرح سورہ مدثر نے عمل نافع کی بنیادی تفصیلیں ظاہر کی۔ خدا کی ہستی اور اس کا کامل رب ہونا دونوں کا عملی اعتراف، باطنی طہارت و پاکیزگی کا کمال، ظاہری طہارت و پاکیزگی کا لازم ہونا، بے غرض اور بے لوث اخلاقوں حمیدہ کی بنیاد احسان پر جماع اور قبول حق اور نیک عملی نیکے نتیجوں پر صبر آیتوں کا حاصل ہے، اور یہی وہ بنیادی باتیں ہیں جن میں علم، حق اور عمل صحیح کی تمام کائنات سما دی گئی ہے۔ ساتھ ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سورہ علق اور سورہ مدثر کا یہ خطاب اور پیغام حق کا اشارہ ہے۔ اس طرح کے عمل کا یہ نظام منصب رسالت کے لیے نفس کی تکمیل اور رشد و ہدایت کی دعوت کے لیے پہلے درجے کی
حیثیت رکھتا ہے۔ اور یہی قریبی مستقبل میں عام بعثت کی وجہ ثابت ہوگا۔ قرآن کے حکم کے بعد جو کہ تبلیغ اور حق کی دعوت کا پہلا پیغام تھا، دعوت و ارشاد نے ایک قدم اور آگے بڑھا، اور اب ذات حق نے سورہ شورا کی آیتیں نازل فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فیصلہ سنایا کہ سب سے پہلے رشتہ داروں اور قریب کے لوگوں کو حق کی دعوت دیجیے تاکہ دوسروں پر بھی اس کا اثر پڑے۔ اور یوں بھی قریش اور بنی ہاشم وحی کے قبول کرنے کا اثر تمام عربوں قبیلوں پر پڑنا لازم ہے۔ اسی لیے وہ سب قبیلوں کے سرکھیل اور سر گروہ ہیں، اور حرم کے رہنے والوں کی وجہ سے تمام عرب پر ان کا دینی اور دنیاوی اثر ہے۔ سورہ شعراء میں ہے کہ اور اے پیغمبر اپنے قریب ناطے داروں کو گمراہی سے ڈرا، اور جو مسلمانوں آپ کی پیروی کرنے والا ہے ان کے لیے اپنے بازوؤں کو پست رکھو، یعنی نرمی اور توازن سے پیش آؤ۔ اگر وہ نافرمانی کرے تب تو ان سے کہہ دو میں تمہارے ان برے کاموں سے بری ہوں، اور غالب رحم کرنے والا ذات پر بھروسہ کرو جو تم کو وقت بھی دیکھتی ہے جب تو اس کے دربار میں کھڑا ہوتا، اور اس وقت بھی جبکہ تو سجدہ کرنے والے میں مل کر اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتا، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ گویا یہ علم و عمل کی تکمیل اور رشد و ہدایت کے منصب فیضان کے بعد دوسرا درجہ تھا، جسے حق کا اعلان اور اسلام کی دعوت کی عملی صورت اختیار کرنے کے لیے تحریک کی گئی۔ چنانچہ صحیح روایتیں گواہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی چوٹی پر کھڑے ہو کر اس زمانے میں رائج اعلان کے طریقے کے مطابق یا صباح کہہ کر قریش کے خاندانوں پکارا، اور جب سب جمع ہو کر ایک مثال دے کر سمجھایا کہ میں خدا کا پیغمبر، رسول اور سیدھے راستے کے لیے سچا ہدایت کرنے کے لیے ارشاد فرمایا، لوگوں اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بھاری فوج جمع ہے اور تم پر حملے کے لیے تیار، تو کیا تم مجھ کو سچا سمجھو گے؟ او مصدقی لوگوں نے کہا، ہم نے آپ کو
آپ جو کچھ کہیں حق اور صداقت پر ٹکا ہوگا۔ تب آپ نے فرمایا تو لوگوں میں تجھ کو ایک اللہ کی اور سے بلاتا ہوں اور مورتی پوجا کی مورتی پوجا کی گندگی سے بچانا چاہتا ہوں۔ تم اس دن سے ڈرو جب خدا کے سامنے حاضر ہو کر اپنے اعمال و کردار کا حساب دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔